نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جبلی اعتبار سے حیوانات والی خصلتیں تو موجود ہیں، لیکن فکری اعتبار سے اللہ نے ملائکہ والی کئی خصلتیں بھی انسان کو عطا کی ہیں۔ یہ کشمکش ہے انسان کے وجود کے اندر ملکوتی قوتوں کی اور بہیمی قوتوں کی، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے اپنی ان حصوں کو ترجیح دے گا، اپنے ان احساسات کو ترجیح دے گا جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے مد مقابل قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کی آرزوؤں کی تکمیل کے پیچھے بھاگتے ہوئے حلال حرام کا فرق فراموش کر دے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ بیان کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ سب نیچوں سے نیچا کس طرح کہ اس نے اپنی جبلت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کا راستہ اختیار کر لیا، مگر کچھ لوگ بچ نکلے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ تھے وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہوں گے جو اسفل سافلین، نیچوں سے نیچے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو اونچوں سے اونچا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کا الٹیمیٹ رزلٹ تو قیامت کے دن برآمد ہوگا کہ انسان کس روح کے پر اپنی زندگی کو اور کس روح کے پر اپنے اعمال کو ڈیزائن کرتا ہے، کس روح کے اوپر ان کو اسٹرکچر کرتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ حقیقت میں تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عمل صالح کے بہت سے فوائد عطا فرمائیں گے، ایمان اور عمل صالح کے۔ اس لیے کہ یہ بات ممکن نہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے پہ ہو، اس کی تابعداری کے راستے پہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دارالعمل میں تنہا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے گا رسولوں کے بعد، دنیا کے اندر بھی اور یوم حساب کے اندر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی معرفت کے راستے کو بابرکت راستہ بنایا، وہیں پر اس میں آزمائشیں بھی رکھی، لیکن جدوجہد کے بعد، مخلصانہ کوشش کے بعد اپنے مل جانے کو یقینی بھی قرار دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کے دیگر بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی، اور ایک مقام کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کو منطقی انجام تک پہنچا کر انسان کی جو کوشش ہوتی ہے اس کا صلہ جو ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں انسان کے لیے متعین کی اور جو سہولیات انسان کے لیے رکھی، دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا، اور انسان تجربات کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطلع بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائشیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود غائب تھا،
اور ایمان سے متعلقہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جن کے اوپر انسان کو لازماً غیب کے اندر رہتے ہوئے یقین کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو سہولیات دی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اطمینان کو جوڑا، تسلی کو جوڑا، حیات طیبہ کو جوڑا، ضمیر کی آسودگی کو جوڑا، اور بہت سی ایسی عطائیں اور بہت سی ایسی نشانیاں اپنی دکھلائیں کہ جن کے بعد اس بات کو جانچنا پڑتالنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ اللہ یقیناً حق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دھوکا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان تو لیا کہ خود پردہ غیب کے اندر ہے لیکن نشانیاں ظاہر کر دی، اور اس کے بعد اپنے ساتھ رجوع کرنے والوں کو ایسا اطمینان اور ایسی آسودگی عطا کی جو ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، انسان کتنا بڑا ایجوکیٹڈ بندہ کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا مالدار بندہ کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا عہدیدار کیوں نہ بن جائے، داخل کا وہ اطمینان اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جو اس شخص کو حاصل ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے راستے کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور ہو وہ مومن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، تو اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے گا، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا، آسودگی والی زندگی عطا فرما دے گا، امن اطمینان والی زندگی عطا فرما دے گا۔ اور یہ امن اطمینان ایک ایسی راحت کا نام ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کے مل جانے کے بعد اور اس کے ساتھ لو لگ جانے کے بعد ایسا سکون محسوس کرتا ہے کہ وہ سکون اس کو ہر ابتلا، ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں نقل فرمایا، وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ایک طرف وہ ہیں جو سورج چاند ستارے اور بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو خدائے واحد کی پوجا کرنے والے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کرنے والوں کو جو امن حاصل ہوگا وہ غیر اللہ کے پرستاروں کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پہ بڑے مہربان ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ کے اوپر چلنے والوں کو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ دے، اور جو اس کے باغی ہیں ان کو یوں محسوس ہو کہ دنیا جہاں کا امن اطمینان ان کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر کی نعمت سے بھی اور تثبیت قلب کی نعمت سے بھی ان لوگوں کو نوازتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ ہوتے ہیں، اور ان کو دن کے اندر، رات کے اندر اور اندھیروں اجالوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھلانے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد ایسے مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اس کی عبادت پہ راضی ہوتے ہیں، اس کی بندگی پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک چیزوں کے بارے میں جو تجسس کی صلاحیت رکھی ہے، سوالات کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ داعیہ انسان کو سوچ و فکر کی راہوں کے اوپر چلاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر مختلف طرح کی شخصیات بھی مارد وجود میں آتی ہیں اور مختلف طرح کے علوم بھی مارد وجود میں آتے ہیں۔ سائنس کے بہت زیادہ علوم کا تعلق کسی غور و فکر کے ساتھ ہے، انہی اشیاء کی حقیقت کے اوپر غور کرنے کے ساتھ ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ سائنس کی حقائق کو بڑی باریکی سے دیکھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ خالق کی معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور اس کے مد مقابل ایک موٹی عقل کا آدمی جو ریڑھی کے اوپر پھل فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے استحضار کے اندر اس سائنسدان کے مقابلے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں بدیت کی ہوتی کہ وہ حسی چیزوں سے، ٹینجیبل چیزوں سے آگے دیکھ سکیں، وہ ہر چیز کو ٹینجیبلی دیکھتے ہیں اور ان اشیاء کا ادراک کرنے سے قاصر رہتے ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سوتا بینی کا کوئی یوں ذکر فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ دنیا کی زندگانی کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں جو نا ان کا تصور بالکل معدوم ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بالکل ہی کمزور ہے، بالکل ہی بے سروپا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایاں کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی صلاحیت ودیت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر بنیادی طور پہ جو رکھا ہے کہ وہ حق و باطل کا امتیاز کر سکتا ہے، لیکن کئی دیگر جو ہوتے ہیں فیکٹرز
وہ انسان کی اس صلاحیت کو اس انداز میں مسخ کرتے ہیں کہ انسان اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے یا اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنیادی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں تو دی ہیں، بولنے والی زبان بھی دی ہے، سننے والے کان بھی دیے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود وہ بھٹک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کئی مرتبہ خواہشات کا ہجوم، کئی مرتبہ بری کمپنی، کئی مرتبہ آپ کے اعمال کے اندر ایسی گواہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اور اسی قربت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں پہلی مرتبہ تو نہیں لیکن کم میں نے یہ بات کی ہے، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ دہریت اور الحاد کا مقابلہ عقلی دلائل سے ہوتا ہے، وہاں اعمال صالحہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ آپ دہریے کا مقابلے عقلی دلائل دیتے دیتے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کی ایک قوت ہوتی ہے جو آپ کے دل کو روشن رکھتی ہے، تو اس روشنی کی وجہ سے آپ اس کے افکار غلیظہ سے بچ جاتے ہیں، ان تاریک دلائل سے بچ جاتے ہیں جن کو وہ لے کر شیطانی حملہ آپ کے اوپر کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں پر انسان کو اپنے افکار کی تطہیر کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر عمل صالح اور ایسی چیزوں سے بچ جانا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، وہ بھی انسان کو اللہ کی قربت کے راستے کو بچ جاتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس فطرت کو مسخ نہ ہونے دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہوئی ہے، نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اس راستے کو چھوڑ کے کسی ایسے راستے پہ چل نکلے جہاں پر اس کی برائیاں اس کو گھیر لیں اور اس کے پاس جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کی برائیاں اس کو گھیر لیتی ہیں اور وہ برائیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ انسان جہنم کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اس طرح کی باتیں کی، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ کو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان کے اندر تو صلاحیت ہی موجود نہیں کہ حق و باطل کے درمیان تفریق کر سکے۔ جب انسان اس کا ضمیر جو ہے بالکل کلیئر ہوتا ہے اور اس کے اندر غیر جانبدارانہ انداز میں کئی چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر کسی بھی سماج کا آدمی ہو اگر وہ غور و فکر کے راستے پہ چل نکلے تو الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہر فطرت کے اوپر غور کرنے والی جو عظیم جو ایک واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ جرام سماویہ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے جب وہ جرام سماویہ کی حقیقت میں غور کیا تو ستارے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے کہنے لگے لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے وہ تو میری محبتوں کا مرکز نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ نے چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اللہ جو بھی ہے تو اب تو ہی رہنمائی کرے گا تو منزل ملے گی۔ تو جب سورج کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً سے پہلے صبر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کا رخ نہ تو سورج کی طرف کرتا ہوں، نہ ستارے کی طرف، نہ آسمان و زمین کی طرف، بلکہ اس کی طرف کرتا ہوں جس کو فنا نہیں، جس کو زوال نہیں ہے۔ تو یہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا جس کو اللہ نے بدیت کیا ہوا ہے۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی تھی، بالکل شروع میں اپنی گفتگو سے قبل، اس کے اندر در حقیقت اسی سمت کے اندر اللہ نے انسانوں کی توجہ کو مبذول کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں اور کن عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ کہ جن کا جو مبلغ ہے یعنی علم کا مبلغ یا جو ان کے علم کا نتیجہ ہے وہ خواہشات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر وہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ اللہ کے اوپر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی تحریف کے اوپر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ اس وسیع اور اس کائنات میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں، اتنے بڑے آسمان میں، اتنے بڑے زمین میں، اتنی بڑی کہکشاؤں میں میری کیا حیثیت ہے؟ جب وہ اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر انہیں اپنی کمائی کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، تو پھر ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اتنی بڑی کائنات تم نے بغیر وجہ کے تو نہیں بڑھائی، باطل تو نہیں بڑھائی، میری حیثیت کیا ہے؟
تیری ذات بڑی پاک ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ میں جتنی مرضی محنت کر لوں، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، جتنی مرضی تہجد پڑھ لوں، اینڈ کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت بڑی ہے، میری نماز بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، میری قربانی بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، میرا روزہ بہت چھوٹا ہے۔ اللہ بھی ایک ہی بات ہے، استغفر اللہ، تو واقعی بہت بڑا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو الٹیمیٹلی رزلٹ جو نکلتا ہے انسان کے تھنکنگ کے اور ریزننگ کے عمل کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رجوع کرتا ہے اپنی حقیقت کو پا جانے کے بعد۔ یہ جو انسان میں فکری مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں اور میرے بغیر کائنات کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو شخص بھی اس کا شکار ہوا ناکامی اور نامرادی کے گڑھے کے اندر جا گرا۔ ابلیس جو تھا کئی ہزار برس تک اللہ کی بندگی کرنے کے بعد اللہ کی قربت کو حاصل کرنے میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ اللہ نے اس کو ملائکہ کی جماعت میں شامل کر دیا، مگر آنا والا غیری کا شکار ہو کے اتنا پست ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو یہ جو عاجزی کا سفر ہے، انکساری کا سفر ہے، ہیوملٹی کا سفر ہے، اللہ کی کبریائی کا سفر ہے، اور اپنی عاجزی، درماندگی اور پسماندگی کا جو سفر ہے، یہ در حقیقت بندگی کا سفر ہے۔ اور جس شخص کو یہ سفر میسر آ جاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے پہ چلنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور اپنی مقصد تحلیق کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تحلیق کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے، جن آیات میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو اسی مفہوم کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کرتی ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین۔ میں نے زمین و آسمان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر میں نے کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ اللہ پھر تم نے کیوں بنایا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کے نظام کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ لے انسان کو کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ اکثر بیشتر لوگوں کی آراء کے اوپر غور کریں تو لوگ اس بندگی کے مقصد کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں۔ انسانیت کی بھلائی کی بات تو ہوگی، انسانیت کی خدمت کی بات بھی ہوگی، حقوق انسانی کی بات بھی ہوگی، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، لیکن اس میں کئی مرتبہ اللہ کو مائنس کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات کو مان کے جاتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے کسی بھی عمل سے اس کا انداز جو ہے اللہ کو مطلوب ہو یا نہ ہو، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈلا ہو یا نہ ہو، تو ہم شاید اس طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کی ناکامی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان جب فکر آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رضا اس کا مطلوب و مقصود نہیں رہتی، تو نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول نہیں کرتے جو اس نے بظاہر انسانیت کی خدمت کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ وہ اعمال تخفیف عذاب کا سبب تو بن سکتے ہیں، اچھی شہرت کے حصول کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن حقیقی فلاح کا سبب کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ حقیقی فلاح اسی کو حاصل ہوگی جس نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر وقف کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ کئی خوشنما اعمال جن کے اندر للہیت بھی بظاہر جھلک رہی ہوگی، اگر وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ بھی انسان کو کامیاب اور کامران نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک اچھا قاری جو ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے بغیر فقط عوام سے بابا کو رسول کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ بات اس کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ایک سخی جو ہے وہ اپنے مال کو فقط لوگوں کی ستائش کے لیے عرض کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتی۔ ایک بندہ جو ہے اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے شہید بھی ہو جائے تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑی زبردست کراماتی کتاب مرتب کی صحیح بخاری شریف، اس کی پہلی حدیث میں اسی نقطے کو اجاگر کیا گیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ جب تک نیت کی اصلاح نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال قبول نہیں کریں گے، اور جب نیت کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر پتہ کر نتیجہ نکلے گا، بڑے معمولی اعمال بھی انسان کے اللہ کی بارگاہ میں بڑے بدری ہو جائیں گے۔ دیکھیں پہلی حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
کہ وہ کلمے جو بظاہر تو بڑے ہلکے نظر آ رہے ہیں لیکن میزان میں کیوں بدلی ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ نیت صحیحہ کے ساتھ ادا کیے گئے ہوں گے اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ادا کیے گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ملحہ بہت چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی توجہ کو اور اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب موجود ہو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا داعیہ موجود ہو۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی قابل کلام کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی مؤثر کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی انفلوئنشل کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو جائیں، یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ جو آپ کی زندگی کے اندر معنویت کا رنگ بھرا جاتا ہے وہ تب بھرا جاتا ہے جب آپ ایمان اور ہدایت کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ ایمان اور ہدایت کے بغیر آپ فرعون کو دیکھ لیں، اس کی سرداری اس سے کسی کام نہیں آئی، نمرود کی بادشاہ اس سے کسی کام نہیں آئی، قارون کا سرمایہ اس سے کسی کام نہیں آیا، حمان کا منصب اس سے کسی کام نہیں آیا، ابو لہب کا قبیلہ اس سے کسی کام نہیں آیا۔ قارون کا سرمایہ جو اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے انسانوں کی ایک بڑی جمعیت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بستی کے اہل علم لوگ اس کو کہتے تھے احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو بھی لوگوں کے ساتھ ویسے اس نے سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے پہ کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم، میں نے اس کو حاصل کیا اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، میں نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین کا دنسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو معنویت پیدا ہوتی ہے تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی تابعداری کے راستے پہ چلتا ہے۔ جو میں نے گفتگو کے اندر آپ کی اصل میں جس دو سمتوں میں نے آپ کی توجہ کو وصول کروانا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت تو اپنے اندر بڑی جامعیت کو لیے ہوئے ہے، عبادت کا مفہوم انتہائی وسیع ہے، لیکن دو کام ایسے ہیں جن کو کرنا انسان کے لیے بڑا ہی بینیفیشل ہے۔ ویسے تو بہت سے کام بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن میں دو کام آپ کو ایسے بتلانے والا ہوں، ہے دونوں ہی نفلی کام لیکن بڑے ہی مؤثر ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو قریب بھی کرتے ہیں اور اپنے مقصد زندگی کا احساس بھی دلاتے ہیں، اور جس کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ انسان جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کی جو ہے ڈائریکشن کو سیٹ کرنا چاہتا ہے، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کی حقیقت محبت ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے، لیکن اس محبت کے اندر سے پھر دو چیزیں باہر برآمد ہوتی ہیں، ایک امید کا پہلو اور ایک خوف کا پہلو، اور یہ ہر محبت کا حصہ ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو پھر وہ امید رکھتا ہے کہ جوابی طور پر وہ بھی انسان سے محبت کرے گا، وہ بھی پیار کرے گا، وہ بھی شفقت والا معاملہ کرے گا، اور ایک خوف بھی ہوتا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے کہ کہیں میری کسی بد عملی کی وجہ سے، کسی میری کوتاہی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو اصل تعلق کی اساس ہے وہ محبت ہے، جس سے دو چیزیں برآمد ہوتی ہیں، ایک خوف کی کیفیت کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ایک امید کی کیفیت کہ میں اگرچہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو اور اپنی برکات کو اور اپنی مغفرت کو میرے شامل حال فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کے حصول کے لیے انسان کو دو کام کرنے چاہیے، ایک کام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور دوسرا کام کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ان دو باتوں کے اندر، ان دو اعمال کے اندر دو پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ ایک جو ذکر ہے وہ کمال محبت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جب کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو بات پہ بات ہو رہی اس کا ذکر اس کی زبان کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ اپنے والدین کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس موقع پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب تم مناسک حج کو ادا کرو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کو ویسے یاد کیا کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ تو ذکر جو ہے نا یہ کمال محبت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور جو دعا ہے یہ کمال عاجزی کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ انسان میں اللہ نے ایک داعیہ رکھا ہے، وہ بغیر وجہ کے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا، لیکن کب پھیلاتا ہے جب عاجزی یا بیماری یا پریشانی یا مجبوری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ کمال محبت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور دعا جو ہے وہ کمال عاجزی کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو کمال عاجزی اور کمال محبت کے اندر یہ رچے بسے جو اعمال ہیں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے کے اوپر بھی چلاتے ہیں
اور انسان کی زندگی کی بہت سی تشنگی کو دور کرنے کا سبب بھی ہیں، اور انسان کی بہت سی تشنا آرزویں جو ہیں وہ ان کے نتیجے کے اندر مکمل ہوتی ہیں۔ ہم جب کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مختلف مقامات کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کر کے دو باتوں کو وعدے کیا۔ ایک بات تو اللہ نے یہ وعدے کی کہ اللہ کی یہ برگزیدہ ہستیاں جو تھی ہمیشہ اللہ کے سامنے دست سوال کو پھیلاتی رہی، اور دوسری اس بات کو انڈیکیٹ کیا کہ اگر کائنات کی سب سے مقدس متبرک ہستیاں اللہ کی بارگاہ کی محتاج تھی تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں بھی اپنی بے بذاتی، اپنی کم حیثیتی اور بے وقوتی کو پہچان کر اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جن دعاؤں کا ذکر کیا ان میں کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس کے انسان کو طلب ہو۔ بیماری کی دعا کا ذکر کیا، غم کی دعا کا ذکر کیا، اولاد کی دعا کا ذکر کیا، رزق کی دعا کا ذکر کیا، رشتہ داری کی دعا کا ذکر کیا، اعدائے دین کے مقابلے کی دعا کا ذکر کیا۔ یعنی کوئی موقع ایسا نہیں جس سے متعلق دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا، اور ہر مقام کے اوپر پھر اس کے ساتھ ہی متصل یہ بات کہی کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے مدین کے گھاٹ کے اوپر پریشان تھے، الفاظ بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خیر کو ڈالنے والا ہے موسیٰ کا طلبگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے پہلے دعا کی قبولیت کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا ابواب السماء، تو میں نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندا دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے کیا کہا فتاب علیہ، پس میں نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے وارث کو پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اس سے قبل میں نے اس نام کا بیٹا ہی پیدا نہیں کیا۔ تو آپ پورے قرآن مجید کے اوپر غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی ہر موقع پہ کی جانے والی دعاؤں کا ذکر ہے جو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع اور اس کی بندگی کی انتہا کی انڈیکیشن بھی ہے، اور اس بات کی آئینہ دار بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے محتاج تھے، تو تم کس طرح اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ تم کس طرح اللہ کے فضل بے پایاں سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ اور دوسری بات جو ذکر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اذکار کا بھی ذکر کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ذکر کیا، اور دیگر بہت سے اذکار کا ذکر کیا۔ تو ذکر بھی جو ہوتا ہے کئی مرتبہ عبادت کے رنگ میں اور کئی مرتبہ عبادت ذکر کے رنگ میں ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اردو مقصد تحلیل جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے اس کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ انسان جو کہ اس کا بدترین دشمن شیطان جو ہے، انسان جو ہے اس کے شر و فتنے سے بچ نکلنے کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ابلیس جو کہ انسان کا بدترین دشمن ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ اللہ جو تیرے مخلص بندے نہیں ہیں میں سارے کے سارے بندوں کو لے اڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے جو ہیں مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا اور سارے ہی اس کے راستے پہ چل نکلے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو ابلیس کے شر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے۔ مسلسل ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا استحضار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس انسان کو اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اور ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کے ذہن کے اندر یہ سوالیہ نشان ابھرتا ہے کیا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے قربت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ تو انسان کو جہاں پر بندگی کے وسیع اور عریض مفہوم جس کے اندر نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سبھی شامل ہیں، قربانی اور اسی طرح جو ہے سجدہ، رکوع، نذر، نیاز سبھی شامل ہیں، ان کے اندر خصوصیت سے وہ دو اعمال جو کہ حقیقت میں ادائیگی کے اندر بڑے آسان ہیں اور اکثر ان اعمال کا نتیجہ انسان کو ذاتی فلاح کی شکل کے اندر بھی ملتا ہے،
تو انسان کو وہ اعمال کو ضرور بجا لانا چاہیے۔ ان میں سے پہلا عمل جو ہے ذکر، جو کہ کمال محبت کا آئینہ ہے، اور دوسرا عمل دعا، جو کہ کمال بندگی کا آئینہ ہے۔ اگر یہ اعمال انسان کی زندگی میں داخل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقصد تحلیل کو سمجھنے کے اندر بھی آسانی ہوگی، اپنے ازلی دشمن سے بچنے کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور روحانی اور مادی ترقی کے بہت سے مدارج وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اور عبوری کامیابی سے قبل دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہت سی رحمتوں سے نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد تحریک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی بندگی کے لیے وقت نکالنے والے لوگوں میں شامل فرمائے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روز سے قبل کہ جس دن انسان جو ہیں اپنے بدعملی کی وجہ سے الفاظ کہیں گے یا لیتنی کنت غرابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے ہمیں کامیابی والا دن ہمارے لیے جو ہے وہ رونما ہو۔ اور آپ ایک بات ضرور ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ ہماری موت کے بعد بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی دعاؤں میں اور اپنے صدقات جاریہ میں ہمیں شامل رکھیں گے۔ اکثر لوگ چند مہینے گزرنے کے بعد ہمیں فراموش کر دیں گے، حتیٰ کہ ہمارے پوتے پڑ پوتے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا دادا پردادا کن ایام میں کہاں سے گزرتا رہا۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو وہ 150 سال پہلے میرا دادا جس کی پشت سے میں اس دنیا کے اندر آیا وہ کہاں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ باقی نام اللہ ہی کا رہنے والا ہے، یا اس کے پیغمبر اور ان صلحاء کا جو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اللہ نے خود ان کے ناموں کو باقی رکھا ہے، باقی سب نام مٹ جانے والے ہیں۔ تو اس دن کی آمد سے قبل کہ جب اصل میں ہمارے کام ہمارے اپنے ہی اعمال آئیں گے، ہمیں چاہیے اپنی سوچ و فکر کے زاویوں کو درست کر لیں، اپنے ایمان و عمل کے راستوں کو خود تراش لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی محبت کے راستے پر چل نکلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔